ارے بھی کیا نفلی روزوں کے لیے خامند کی اجازت ضروری ہے؟ اگر خامند منع کر دے تو کیا کیا جائے؟ خامند کو تو منع کرنے کی نوبت ہی نہیں آنی چاہیے، آپ کو پہلی خامند سے اجازت لینی چاہیے، یہ ذہن میں رکھیں۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، اما عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ میں رمضان کے جو چھوٹے ہوئے روزے ہیں نا، عورت کے مخصوص ایام کی وجہ سے روزے چھوڑنے پڑ جاتے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں کہ میں ان روزوں کی قضا اگلے رمضان سے پہلے جو شعبان آتا تھا نا اس میں دیا کرتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اب انہوں نے اشارتاً ایک بات کی، وہ حدیث کا راوی بخاری مسلم میں ساتھ لکھتا ہے کہ حضرت عائشہ اصل میں یہ کہنا چاہتی تھی کہ نبی الاسلام کی مصروفیت کی وجہ سے، ٹھیک ہو گیا۔ اس سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ میاں بیوی دن کے وقت بھی ازدواجی تعلق قائم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ پھر صحیح مسلم میں تو مرفوع حدیث ہے کیٹاگوریکل کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی بھی عورت اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر روزہ نفلی روزہ نہ رکھے، ٹھیک ہو گیا۔ اور اگر اس نے رکھ بھی لیا اور خاوند توڑوا بھی دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایسے روزوں پہ 60 روزے نہیں ہوں گے، 60 روزے جو کفارہ ہے نا وہ فرض روزہ توڑنے کا ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ اور جو نفلی روزہ توڑے گا تو اس کے بدلے روزے کی بھی حاجت نہیں ہے، وہ نفلی روزہ تھا۔ بخاری مسلم میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کئی بار گھر آتے تھے اور پوچھتے تھے ہاں جی کھانے کے ناشتے کے لیے کوئی ہے، تو مات کہتی ہے ہم کہتے ہیں نہیں ہے، تو کہتے تھے چلو میرا آج روزہ ہے، بس روزہ کنٹینیو کر دیا۔ اس طریقے سے روزہ رکھا ہوتا تھا تو کوئی ناشتہ آ جاتا تھا پھر آپ ناشتہ کر لیتے تھے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یعنی آپ اندازہ کریں کہ نبی علیہ السلام کے اوپر کیا فقر کی کیفیت تھی کہ ناشتے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، روزہ رکھ لیا۔ اب میں جناب ناشتہ نہ ملے سے روزہ کی تو رکھنا ہے، سحری تو بغیر روزہ ہی نہیں رکھ سکتے، ٹھیک ہو گیا نا۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ نفلی روزے کی نیت آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے تو آپ نیت کر لیں تو آپ کا نفلی روزہ ہو جائے گا، یعنی بعد میں بھی نیت کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے رات کو نیت کی ہو، اور یہ ایگریڈ اپون مسئلہ ہے۔ مسئلہ 53A B C D میرا آپ رمضان کے روزوں نفلی روزوں کے اوپر دیکھ سکتے ہیں۔ تو عورتوں کو اس معاملے میں کوئی خامدوں کو بلیک میل نہیں کرنا چاہیے کہ جی تم اللہ کا ذکر کرنے سے روک رہی ہو، یہ عورتیں جو روک رہے ہو، عورتیں جو ہے نا وہ سمجھتی ہیں کہ جی ان کے لیے نفلی عبادت کرنا جو ہے وہ سب سے افضل کام ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے سب سے بڑی نفلی عبادت جو ہے وہ ہے اپنے خاوند کی اطاعت کرنا کتاب و سنت کے دائرے میں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک خاوند کہہ رہا ہے کہ تو نقاب اتار دے تو اب اطاعت کرنی ہے، یا خاوند کہہ رہا ہے کہ جی یہ جو ہے وہ آئی بروز بنانا شروع کر دو تو اب بنانا شروع کر دو، نہیں، کتاب و سنت کے دائرے۔ اور اسی طرح بیویاں اگر کہہ رہی ہیں کہ جی داڑھی نہ رکھو تو خاوند تو ویسے ہی کاٹی اطاعت کر دے رہے انڈیا پاکستان دے، تو سوائے جو ممی ڈیڈی ہیں۔ تو یہ ہے کہ عورتوں کو یعنی اسی لیے آپ دیکھیں نا، یعنی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اگر کوئی مرد جو ہے وہ اپنی عورت کو یعنی بلاتا ہے ازدواجی تعلق کے لیے اور وہ انکار کر دیتی ہے تو اس پہ لعنت پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں خیر مردوں کو بھی تھوڑی شرم کرنی چاہیے کہ ایسی عورتیں جو بیچاری پورا دن مصروف رہی ہیں یا وہ ایک مصروف زندگی کی وجہ سے تھکاوٹ ہے، ظاہر ہے کہ ایک بچے کی ڈیوٹی جو ہے وہ تو آپ سمجھیں 10 بڑے بندوں کے برابر ہے، تو ایسے مردوں کو بھی تھوڑی ان کو بھی بجائے یہ فضائل سنانے کے نا ان کو بھی تھوڑا صبر کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے نا، اور اپنی بیویوں کو لعنت سے بچانا چاہیے۔ اگر بیویوں کی ایسی سچویشن نہیں ہے تو ان کو زبردستی تنگ نہیں کرنا چاہیے، یعنی دونوں طرف سے بیلنس رکھنا چاہیے نا، کچھ دو کچھ لو چلتا ہے۔ اگر آپ کو اپنے بیوی بچوں کی آخرت کی فکر ہے نا تو پھر آپ کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے کہ آپ ان کے ساتھ زیادتی کریں، یہ آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر اسی میں ضمن بتا دیں کہ اگر مرد کو تقوی کا حیضہ ہے اور وہ یہ کہتا ہے جی کہ میں نے مطلب اپنی خواہش کو پورا کرنا ہی کرنا ہے، تو کیا اس صورت میں بھی عورت جو ہے وہ گناہ گار ہوگی اگر وہ کمپرومائز نہیں کرتا اس کے اوپر؟ نہیں، عورت انکار کر کے گناہ گار ہوگی؟ نہیں، مرد اگر زبردستی کرتا ہے عورت کی اس کنڈیشن کو نہیں وہ کرتا، صورتحال کو دیکھتا، تو عورت نے کیوں گناہ گار ہونا ہے؟ مرد نہیں ہونا ہے نا، عورت تو مجبور ہے، پھر عورت کو اوبے ہی کرنا ہوگا، عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ اوبے کرے۔ گناہ گار والا معاملہ تو نہیں ہے، وہ تو بڑے سخت الفاظ ہیں، آپ فرمایا کہ اگر وہ گھوڑے کی پشت پہ بھی بلائے تو تم جاؤ، ٹھیک ہے نا، وہ ترغیب کے طور پہ دلائے گا، لیکن اب ظاہر ہے کہ اگر کوئی ایسی سچویشن ہے کہ جس میں نہیں ہے تو وہ تو پھر احتیاط کرنی چاہیے۔ ہم ذرا کنٹرولڈ الفاظ میں ہی بات کرتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ اس میں کئی ایک یعنی غیر شادی شدہ لوگوں نے بھی یہ ویڈیوز دیکھنی ہوتی ہیں، تو ہم اس طرح کی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ ویسے تو غیر شادی شدہ ہم سے زیادہ ایجوکیٹڈ ہے، یہ علیحدہ بات ہے، لیکن پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسی گفتگو کریں کہ جو ایک یعنی بیچلر کے لیے بھی مفید ہو اور میرڈ لوگوں کے لیے بھی ہو، یعنی یہ کنٹرول